روک لے اے شہ سوار ایک پل انا، حرف حق کہنے سے ہے عاجز زباں، آرزو آئے نہ آئے تاب لب، شوق کب ہوتا ہے محکوم ادب، وہ کہے لب کھول دے پرواہ نہ کر، یہ کہے کھول آنکھ کو لب وا نہ کر، گھومتی ہے گرد تیرے کائنات، ڈال دے مجھ پر نگاہ التفات، ذکر و فکر و علم و عرفاں تو میرا، کشتی و دریا و طوفاں تو میرا، آہوئے زار و زبوں و ناتواں، کون اسے فتراک میں باندھے یہاں، اے حریم کو تیرا ملجا میرا، ہے تیری درگاہ میرا آسرا، اے میرے شہ سوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ دیر کے لیے لگام روک لیں، میری بات تو اتنی جلدی اور آسانی سے زبان پر نہ آ سکے گی، یعنی مجھے اپنے قرب سے نوازیے تاکہ میں آسانی سے کچھ عرض کر سکوں۔ میری آرزو خدا جانے ہونٹوں تک آتی بھی ہے یا نہیں، عشق و ادب کا پابند نہ ہوگا، میرا شوق کہیں ادب کا پابند نہ ہو جائے، گویا دل تو بات کرنے کو چاہتا ہے لیکن ادب اسے مناسب نہ سمجھے اور خاموش رہنے کو کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سر جھکائے خاموش رہنا ہی ادب کا تقاضا ہے۔ وہ میری آرزو تو کہتی ہے کہ اے درد مند بیماری میں مبتلا، تو اپنے ہونٹ کھول، یعنی اپنی بیماری کے متعلق حضور سے عرض کر، جبکہ اس شوق اور ادب کا کہنا ہے کہ ہونٹ بند رکھ اور آنکھ کھول، یعنی حضور کے ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے خاموشی اختیار کر کے آپ کے دیدار میں خود کو محو رکھا جائے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت علامہ کے سامنے ہیں، اس لیے یہ کچھ کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری کائنات آپ کے گرد گھوم رہی ہے، میں آپ سے ایک نگاہ التفات کی التجا کرتا ہوں، یعنی اس کائنات کی تخلیق کا باعث آپ کی ذات گرامی ہے، مجھ یعنی اقبال پہ نظر کرم فرمائیے، اس لیے کہ میرا ذکر و فکر و علم و عرفاں حضور ہی سے ہے، میں اور میری کشتی اور میرا سمندر اور میرا طوفان سبھی کچھ حضور ہی ہیں۔ میں یعنی اقبال ایک نحیف، لاغر اور درد مند ہرن کی مانند ہوں، جسے دنیا میں کسی نے بھی اپنی فتراک میں باندھنا پسند نہیں کیا، مطلب یہ کہ دنیا والوں نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی اور میرے جوہر کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ حضور، آپ کا مبارک کوچہ میری پناہ گاہ ہے، میں ایک امید لے کر آپ کی طرف آیا ہوں۔ رہ گئی ہے حلق میں گھٹ کر نوا، سوز سینے میں نہیں شعلہ نما، دم میں وہ سوز جگر باقی نہیں، لطف قرآن سحر باقی نہیں، نالا جو رہ رہ دل کے میں تل ملائے، تاب کے سینے سے وہ باہر نہ آئے، اس کو لازم ہے فضائے بے کراں، کم ہے اس کو وسعت نا آسماں، میرے جان و تن کا درد جاں گزا، تیری چشم التفات اس کی دوا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس آواز کا سینے میں پرورش پانا اب کہاں ہے، اور ایک سانس سے سینکڑوں کلیاں کھلانے کی بات کہاں ہے، میرا گلا بیٹھ جانے کے باعث میں اب آواز نہیں نکال سکتا، اور وہ جو میں کبھی خوب باتیں اور تقریر کیا کرتا تھا اب اس سے رہ گیا ہوں، اس لیے کہ آواز ہی نہیں نکلتی، میرا نغمہ تو میرے گلے میں گھٹ کے رہ گیا، میرے سینے سے ایک بھی شعلہ تو باہر نہیں نکلتا، یعنی گلا بند ہونے اور آواز نہ نکلنے کے سبب دل کی بات دل ہی میں رہ رہی ہے، میرے سانس میں جگر کا سوز باقی نہیں، صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کا لطف بھی جاتا رہا، گلے کی تکلیف کے سبب وہ اس سوز سے بھی محروم ہو گئے، وہ نالہ جو ضمیر میں نہیں سما سکتا کب تک میرے سینے میں قید رہے گا، مطلب یہ
کہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے تو میں دل کی نالہ اور زاری فریاد زبان پہ لاؤں۔ میرے نالے کے لیے ایک بے کراں وسعت و فضا درکار ہے، بلکہ اسے تو 9 آسمانوں کی وسعت یعنی پوری کائنات کی وسعت چاہیے۔ نغمہ من میرا نغمہ کہ کب تک کہتے ہیں افسوس کو۔ یہ دوائیں سب کی سب ناسازگار، تلخ بو ان کی مشام جاں یہ بار، پائے کب آرام مجھ سا خستہ تن، ہوں دوا سے مثل طفلہ نالہ زن، ہوں شکر لیساں دوائے تلخ پر، زیر لب خنداں زنا ہے چارہ گر، ہو بسیری کی طرح میرا علاج، پھر سے کر دے میری اصلاح مزاج، تیری شفقت ہے برائے عامیاں، افہوں میں مانند مادر مہرباں، شب پرستوں سے ہوں پیکار آزماں، پھر دیے کو میرے ہو روغن عطا، تیری ہستی سے ہے دنیا پر بہار، اپنے پرتوں سے ہو مجھ پر فیض بار، جانتا ہے قدر تن کی جان سے ہے، قدر جان کی پرتوئے جانا سے ہے، کہ میرے جان و جسم کو ایک دکھ لگ گیا ہے۔ حضور آپ کی توجہ درکار ہے، آپ کی توجہ سے میری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ میری ناتواں جان دوا کو برداشت نہیں کرتی، ان دواؤں کی کرواہٹ اور بو میرے دماغ کے لیے گویا اذیت ہے۔ یہ دوائیاں مجھ بیمار کی بات آگے نہیں بڑھا سکتی، کیونکہ میں تو ان سے بچوں کی طرح رونے لگتا ہوں، یعنی مجھ سے نہیں پی جاتی۔ میں ان دواؤں کی کرواہٹ شکر کھا کر دور کرتا ہوں۔ میری یہ کیفیت دیکھ کے میرا ڈاکٹر زیر لب مسکرانے لگتا ہے یا اپنی ہنسی بمشکل روک پاتا ہے۔ امام بصیری کی طرح میں بھی حضور سے اپنی اس مشکل کا حل چاہتا ہوں۔ آپ اس بیماری کا مداوع چاہتا ہوں تاکہ میں پھر سے اپنی پہلی سی حالت صحت پہ آ جاؤں۔ حضور کی محبت و نوازش گناہ گاروں پر کچھ زیادہ ہی ہے، اور حضور کی یہ محبت خطا سے درگزر کرنے کے معاملے میں ماں کی محبت و شفقت کی مانند ہے۔ میں یعنی علامہ اقبال تاریکی کے پرستاروں کے خلاف لکھ رہا ہوں۔ حضور میرے چراغ میں پھر سے تیل ڈال دیجئے۔ مطلب یہ مجھے ان قوتوں سے سابقہ رہتا ہے۔ آپ میری ہمت و صحت کے چراغ کو جو بیماری کی وجہ سے بجھ رہا ہے، مجھ میں ہمت نہیں رہی، پھر سے روشن فرما دیجئے۔ حضور آپ کا وجود تمام کائنات کے لیے نوبہار ہے، اپنا مبارک سایہ مجھ سے دور نہ کیجیے، یعنی آپ ساری کائنات کی زندگی ہیں اور ہر خزاں کو بہار میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ میری خزاں یعنی بیماری کو بھی بہار میں یعنی صحت میں بدل دیجیے۔ آپ کو تو علم ہی ہے کہ جسم کی اہمیت روح کے باعث ہے، اور روح کی قدر و قیمت محبوب کے سائے سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کا سایہ میری جان اور میرے جسم کے لیے سکون اور راحت اور آسودگی کا باعث بنے گا۔ تانا غیر اللہ سے رکھوں امید، یا مجھے خنجر بنا دے یا کلید، فکر ہے گو فہم دین میں کامگار، خاک سے پھوٹا نہ لیکن تخم کار، تیز کر دے اور بھی تیشا میرا، کوہکن سے ہے میری مشکل سوا، مرد مومن ہوں خودی کافر نہیں، آپ دے مجھ کو کہ بد گوہر نہیں، گرچہ کشت عمر سے ہوں منفعل، ہے مگر حاصل ذرا سی چیز دل، اس کو رکھتا ہوں نگاہوں سے نہاں، اس پہ تیرے عصب کے سم کے نشان۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں چونکہ مجھے کسی غیر اللہ سے کوئی امید نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یا تو مجھے تلوار بنا دیجئے یا پھر چابی کی صورت کر دیجئے، یعنی تلوار جسمانی طاقت کا استعارہ ہے اور چابی
یا پھر روحانی طاقت کا؟ یعنی اس تکلیف سے نجات کے لیے مجھے یا جسمانی طاقت سے روحانی جذبوں سے نواز دیجیے۔ میری عقل و دانش دین کے فہم میں بڑی چست و چالاک ہے، یعنی تیز، لیکن افسوس کہ میری خاک سے عمل کا کوئی بھی دانہ نہ ہوگا۔ یعنی دین کو پوری طرح سمجھتا ہوں لیکن اس کے مطابق کوئی عمل نہ کیا۔ حضور میرے تیشے میری کلہاڑی کو تیز فرما دیجیے، کیونکہ مجھے فرات سے بھی کہیں زیادہ کٹھن کام درپیش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے خود بھی دین پہ عمل کرنا ہے اور قوم کو بھی اس طرف لانا ہے، اور میری کوشش اس وقت ممکن ہوگی جب میں صحت مند ہوں گا۔ میں صاحب ایمان ہوں اور اپنی ذات کا منکر نہیں۔ مجھے سان پر لگائیے، کیونکہ میں لوہا نہیں ہوں، برا لوہا نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کی تلوار کو اپنی سان پہ لگا کے دیکھ لیں کہ میں بری یا خراب کاٹ والی تلوار نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگرچہ میری زندگی کی کھیتی پیداوار سے محروم ہے، تاہم میرے پاس ایک چھوٹی سی چیز جس کا نام دل ہے۔ گو میں کردار و عمل سے دور رہا ہوں، لیکن میرا دل عشق حقیقی کے جذبوں سے سرشار ہے۔ میں اس دل کو دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھتا ہوں، کیونکہ اس پر حضور کے گھوڑے کے سم کا نشان ہے۔ یہ ایسی عظیم دولت ہے جسے کھلا نہیں رکھا جا سکتا۔ بندہ جو رکھتا نہیں ہے ساز و برگ، زیست اس کی بے حضور خواجہ مرگ۔ تو نے بخشا کرد کو سوز عرب، کر لے بندے کو بھی پاس اپنے طلب۔ اس کے دل پر داغ مثل لالا ہیں، دوست اس کے حال سے بیگانہ ہیں۔ مثل نے دنیا میں ہے نالے کنا، نغمہ ہائے پے بپے سے تفت جاں۔ دشت ہے مانند چوب نسیم سوز، کارواں گزرا وہ ہے سوزاں ہنوز۔ حضور آپ نے ایک کرد کو سوز عرب سے نوازا، اپنے اس غلام کو بھی اپنی خدمت اقدس میں طلب فرمائیے۔ اشارہ ہے شیخ حسام الحق ضیاء الدین کی طرف۔ ایک ایسا غلام یعنی اقبال جس کے جگر میں لالے کی طرح داغ ہے اور اس کے دوست اس کے غم سے بے خبر ہیں۔ ایسا غلام جو دنیا میں نیکی ماند نالہ ہے اور پے بپے نغموں یعنی فریاد نے جس کی روح کو پگھلا کے رکھ دیا ہے۔ میری حالت اس آتھ جلی لکڑی کی مانند ہے جسے قافلے والے جنگل ہی میں چھوڑ کے خود آگے نکل گئے ہوں اور وہ ابھی سلگ رہی ہو۔ مثل کہتے ہیں مانند یا کی طرح، چوب کہتے ہیں لکڑی، نیم سوس آج جلی ہوئی، کارواں کہتے ہیں قافلے کو، یعنی وہ لکڑی جو ابھی تک سلگ رہی ہو۔ نالا کہتے ہیں روتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ نغمہ کہتے ہیں نغمے کی جمع آوازیں، یا مراد فریاد، پے بپے مسلسل لگاتار۔ بندہ ایک ایسا غلام، یہاں پہ مراد اقبال کی۔ شاید اس صحرا میں پھر گردش کنا، آن نکلے اور کوئی کارواں۔ جانے مہجوری سے تن میں نالہ زن، میرا نالہ وائے من اے وائے من۔ اس وسیع دشت و در میں ممکن ہے پھر کوئی اور قافلہ آ جائے جو میرے جذبوں کی کیفیت کو سمجھ سکے۔ میری جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کی وجہ سے جسم میں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ میری یہ فریاد، میری یہ آہوں فغاں سب بے اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بے اثر ہے۔ میری اس حالت پر افسوس ہے۔ حضور سے دوری کی وجہ سے میری زندگی کس کام کی؟